ابھی ناز شریف میں پڑھ رہے تھے کہ بزم کونین جن کے لیے سجائی گئی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ جو پوری کائنات سجی ہوئی ہے، اس میں سورج کو دیکھ لیں، چاند ستاروں کو دیکھ لیں، یہ زمین و آسمان، یہ لہلاتے باغ کھیت، طرح طرح کی جو نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں اتاری سجائی، یہ جنت، یہ جہنم، جو کچھ بھی بنایا، یہ تمام چیزیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا صدقہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے کہ 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہو گئی تو آپ بہت رویا کرتے، زمین پر آپ کو بھیج دیا گیا، تو اس خطا پر آپ آنسو بہایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ ایک روز آپ کے سامنے وہ تمام منظر آ گئے کہ جب مولا نے آپ کا پتلا تخلیق کیا اور اس میں روح پھونکی، جان آفرینی کری، تو اس وقت آپ نے کیا دیکھا کہ عرش اعلیٰ پر، عرش معلیٰ پر، اس کے ستونوں پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے جب یہ تمام منظر آپ کی طرف آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے اللہ سے کہا کہ مولا میری خطا کو، میری بھول کو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے درگزر فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے یہ کیسے جان لیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب ہیں، میرے حبیب ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا میں نے عرش معلیٰ پر ان کا نام لکھا ہوا دیکھا، جنت معلیٰ میں لکھا دیکھا، جنت کے پتوں پر لکھا دیکھا، ہر مقام پر ان کا نام مولا آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا ہے۔ تو میں نے جان لیا کہ یقیناً یہ آپ کی بارگاہ میں کوئی بہت ہی خاص محبوب ہے، آپ کے حبیب ہے آپ کے۔ تو اس لیے میں نے ان کا واسطہ وسیلہ پیش کر اپنی خطا کی معافی مولا آپ سے چاہیے۔ اور اللہ نے کہا کہ اے آدم، حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر میرا اپنے پیارے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، ان کی شان محبوبیت دکھانا مقصود نہ ہوتا، اور ان کی جلوہ گری اس دنیا میں کرنا مقصود نہ ہوتا، تو میں نہ یہ ہست و بوت کو بناتا، نہ میں اس کائنات کو بناتا، نہ جنت اور نہ دوزخ کو بناتا، نہ زمین و آسمان کو بناتا، نہ فلک و ستاروں کو بناتا، اے آدم نہ تجھے بناتا، حتیٰ کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنی شان الوہیت کو بھی نہ ظاہر فرماتا، اپنی شان ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اے آدم، یہ تمام چیزیں میں نے اس لیے تخلیق کری، یہ کائنات تمام اس لیے بنائی کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کوئی خاص مہمان نے آنا ہوتا ہے، کسی محفل کے صدر نے آنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام چیزوں کو سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے،
پھر آخر میں وہ عظیم ہستی، وہ صدر محفل، وہ جان کائنات پہ جلوہ افروز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کو جو اپنے پیارے محبوب کی وجہ سے، ان کے صدقے سے تخلیق فرمایا۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔